ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ نیم ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ ریحان اسٹوڈیو کی درسگاہ میں آپ کا استقبال ہے۔ ابھی آپ میر تقی میر کی ایک غزل سماعت فرما رہے تھے جس کا مطلع ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یہ غزل 10ویں جماعت کی کتاب جان پہچان میں 5ویں سبق کے طور پر شامل ہے۔ میر تقی میر کی یہ بہت مشہور غزل ہے۔ ابھی تک آپ نے جو شاعری پڑھی ہے وہ تمام کے تمام نظمیں تھیں۔ چھٹی سے لے کے 9ویں تک آپ نے جتنی بھی شاعری پڑھی وہ سب کے سب نظم تھیں، بلکہ 10ویں جماعت میں بھی جو پہلا سبق تھا حمد، وہ بھی نظم ہے۔ اس کے بعد تیسرا سبق نیکی اور بدی نذیر اکبر آبادی کی، یہ بھی نظم ہے۔ اسی طرح 9ویں جماعت میں آپ پڑھ چکے ہیں ہندو مسلمان، ایک پودا اور گھاس، 8ویں جماعت میں عورتوں کا درجہ، 7ویں جماعت میں میرا ہندوستان وطن، یہ تمام کے تمام نظمیں ہیں۔ لیکن آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ غزل ہے۔ نظم اور غزل دونوں میں بہت فرق ہے، پہلے آپ اس فرق کو سمجھ لیجئے۔ پہلا فرق موضوع کے اعتبار سے ہے، یعنی نظم کسی ایک خاص عنوان کے تحت لکھی جاتی ہے، کسی ایک خاص موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ جیسے حمد میں آپ نے پڑھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی میں آپ نے پڑھا کہ نیکی اور بدی کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا اس کو ملتا ہے۔ تو گویا نظم ایک ایسی صنف ہے، ایسی شاعری ہے جس میں کسی ایک خاص موضوع پر کچھ باتیں سیکوینس میں منطقی ترتیب کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ لیکن غزل اس کے مقابلے میں بالکل الگ ہے۔ غزل کا کوئی موضوع نہیں ہوتا، اس میں جو اشعار ہوتے ہیں ہر شعر کا اپنا الگ موضوع ہوتا ہے۔ جیسے یہ غزل ہم پڑھ رہے ہیں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس غزل میں 5 اشعار ہیں اور 5 اشعار کے موضوع بالکل الگ الگ جدا جدا ہیں، دونوں کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے۔ گویا ہر غزل کا ہر شعر ایک الگ عنوان، ایک الگ موضوع پر ہوتا ہے۔ یہ فرق تو آپ موضوع کے اعتبار سے نظم اور غزل کا سمجھ گئے، لیکن ظاہری صورت میں بھی دونوں میں بہت فرق ہے۔ ابھی تک جو آپ نے نظمیں پڑھی ہیں ان کی ظاہری صورت آپ نے دیکھی ہوگی۔ نیکی اور بدی آپ نے دیکھا ہوگا، 4 بند پر مشتمل تھی، ہر بند میں 6 شعر تھے، 4 الگ 2 الگ، جو مسدس کی شکل میں تھے۔ اسی طرح آپ نے میرا ہندوستان وطن پڑھا، وہ بھی مسدس کی شکل میں ہے۔ ہندو مسلمان، اس کی بھی شکل الگ ہے، اور اسی طرح ایک پودا اور گھاس، اس کی بھی الگ شکل ہے۔ لیکن غزل کی بھی اپنی ایک الگ شناخت ہے ظاہری صورت کے اعتبار سے، یعنی ہم دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ کوئی غزل ہے، نظم نہیں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ غزل کی حیت کے اعتبار سے کیا خصوصیات ہیں اور کیا لازمی اشیاء ہیں جو غزل میں ہونے ضروری ہیں۔ آپ اسکرین پر اس غزل کو دیکھ رہے ہیں، یہ غزل 5 اشعار پر مشتمل ہے، ایک شعر 2 مصرے پر مشتمل ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں کچھ الفاظ مکرر یعنی بار بار آئے ہیں، جیسے کی سی ہے، یہ 3 الفاظ ہیں جو بار بار آئے ہیں، پہلے مصرے میں بھی آئے ہیں، دوسرے مصرے میں بھی آئے ہیں، اسی طرح دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں شعر کے آخر میں بھی یہ الفاظ بار بار آئے ہیں۔ ان الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے، یہ غزل کی ایک خاص پہچان ہے۔ حالانکہ کچھ غزلیں بغیر ردیف کے بھی کہی جاتی ہیں، لیکن
90 سے 99% غزلیں ردیف کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس غزل میں یہ الفاظ کی سی ہے، یہ ردیف ہیں۔ یہ ردیف کے معنی ہوتا ہے سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، یعنی گھوڑ سوار کے پیچھے جو بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں، یعنی پیچھے آنے والا۔ کیوں پیچھے آنے والا ہے؟ وہ ایک خاص لفظ کے بعد بار بار آتا ہے۔ آئیے دوسری شناخت کیا ہے غزل کی؟ آپ ردیف پہچان چکے ہیں، آپ ردیف سے پہلے کے جو الفاظ ہیں ان کو غور سے دیکھیے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ حباب، سراب، غلاب، اضطراب، خراب اور شراب۔ آپ نے غور کیا؟ یہ تمام الفاظ ہم وزن اور ہم آواز ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی آواز پر ختم ہو رہے ہیں۔ وہ کیا ہے آواز؟ بے کی، الف اور بے کی۔ حباب، سراب، گلاب، اضطراب، خراب، شراب۔ ایک جیسی آواز پر ختم ہونے والے ان الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے، اور یہ غزل کی لازمی شرط ہے، یعنی بغیر قافیے کے کوئی غزل مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہر غزل میں قافیہ آنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ پھر اس کے بعد ردیف، اور ردیف بھی 99% غزلوں میں ضرور آتا ہے۔ تو آپ نے اس غزل میں دو چیزیں پہچانی، قافیہ اور ردیف۔ اس غزل کا جو پہلا شعر ہے اور اس کے جو دونوں مصرے ہیں، دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو غزل کا وہ شعر جو پہلے آئے اور دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کا استعمال کیا جائے، اس شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے معنی ہیں طلوع ہونا، نکلنا، یعنی اب غزل یہاں سے نکل رہی ہے اور اسی حیت پر، اسی فارم میں، اسی صورت میں بقیہ اشعار پیش کیے جائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلے گا، اس مطلع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس غزل کا قافیہ کیا ہوگا اور اس غزل کی ردیف کیا ہوگی، اسی لیے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ اب آخری شعر دیکھیے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اس کو مقطع کہتے ہیں، یعنی مقطع معنی ہو کاٹنا، یعنی اب غزل یہاں سے کٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، یہاں غزل کا اختتام ہے۔ تو غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص، یعنی شاعر نے ایک ایسے نام کا انتخاب کیا ہے جو وہ اپنی غزلوں میں استعمال کرتا ہے، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ تو شاعر جس شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو غزل کی یہ پہچان ہے، غزل میں مطلع ہوگا، غزل میں قافیہ ہوگا اور غزل میں ردیف بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کبھی کبھی نہ ہو، اور غزل میں مقطع ہوگا۔ تو یہ غزل کی لازمی شرطیں ہیں، ان کے بغیر غزل مکمل نہیں ہوگی، اور یہ غزل کی شناخت بھی ہے۔ یہ غزل کی لازمی شناخت ہے جو نظم سے ممتاز کرتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے غزل کی ظاہری صورت کے بارے میں، مطلع، مقطع، ردیف اور قافیہ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اب آئیے اس غزل کو پڑھتے ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ ہستی یعنی کسی کا وجود، انسان کا وجود، جانور کا وجود، چرند پرند کا وجود، کسی کا بھی وجود ہو اس کو ہستی کہتے ہیں۔ ہستی اپنی یعنی میری ہستی، حباب کی سی ہے۔ حباب پانی کے بلبلے کو کہتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کا بلبلہ سا نکلتا ہے، یا بالٹی یا ٹب یا کسی چیز میں پانی رکھا ہو اور اس میں ہاتھ ڈال کر آپ اسے گھماتے ہیں تو بھی بلبلے بنتے ہیں۔ اور آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسا مادہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک گول سی چیز ڈبو کر جب نکالتے ہیں اور اسے پھونکتے ہیں تو بہت سارے بلبلے ہوا میں پھیل جاتے ہیں، انہی بلبلوں کو حباب کہتے ہیں۔ یوں تو اس کا ایک تلفظ حباب بھی ہے، لیکن عام طور پر زیادہ جو رائج ہے وہ حباب ہے، اور فرہنگ آصفیہ جو مشہور و معروف لغت اور معتبر لغت ہے اس کے مطابق بھی اس کا تلفظ حباب ہے۔ نمائش آپ جانتے ہیں ایگزیبیشن، اور یہاں نمائش سے مراد یہ دنیا کا کارخانہ، دنیا کا کاروبار، دنیا کی تمام چیزوں کے لیے شاعر نے نمائش کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سراب، سراب کیا ہوتا ہے؟ سراب کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ۔ آپ کو معلوم ہوگا
کہ ریگستان میں آدمی جب دوپہر میں سفر کرتا ہے تو بہت دور اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پانی ہے، اور وہ اس کے پیچھے جاتا ہے، وہ اس کی طرف بڑھتا ہے کہ تاکہ وہاں پہنچ کر اپنی پیاس بجھائے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پانی نہیں تھا، بلکہ وہ کیا تھا؟ سراب تھا، دھوکہ تھا۔ آپ ہائی ویز پہ بھی جائیں جو بہت اچھی سڑک بنی ہو اور گاڑی سے سفر کر رہے ہوں، اسپیڈ میں ہو، تو ہائی وے پر بھی آپ کو دور ایسا لگے گا کہ سڑک گیلی ہے اور پانی سے نظر آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے بارش ہوئی ہوگی اس لیے سڑک بھیگ گئی ہے، لیکن جب آپ وہاں تک پہنچتے ہیں تو وہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ غائب ہو جاتا ہے، تو اسی کو سراب کہتے ہیں۔ اب آئیے شاعر کیا کہتے ہیں کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یعنی ہماری جو ہستی ہے یہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ جس طرح پانی کے بلبلے کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی دائمی زندگی نہیں ہے، بس ذرا دیر کے لیے رہتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگی بھی بس ذرا دیر کے لیے ہے اور پھر ختم ہو جائے گی۔ یہ نمائش سراب کی سی ہے، اور یہ جو دنیا ہے یہ بھی بالکل سراب کی طرح ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ آپ کو اپنی جانب کھینچتی ہے اور لبھاتی ہے، اور آپ اس دنیا کی جاذبیت میں پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ تو گویا شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی جیسے ہماری زندگی پانی کا بلبلہ ہے، جیسے پانی کا بلبلہ ختم ہو جاتا ہے ایسے ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ دنیا جو ہے ایک دھوکہ ہے، یہ ہمیں ملنے والی نہیں ہے، سب کچھ یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ گویا یہاں ہر چیز فانی ہے، ختم ہو جائے گی، ہماری ہستی بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ جو دنیا ہے یہ بھی سراب ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسرا شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تمام الفاظ بہت آسان ہیں، نازکی نزاکت نرمی کو کہتے ہیں۔ شاعر ہیں اپنے محبوب کے لب کی تعریف کر رہا ہے، یہ عاشقوں کا شیوا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں۔ تو شاعر بھی اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، یعنی اس کے محبوب کا جو لب ہے اور اس کے ہونٹوں کی جو نزاکت ہے وہ کیسی ہے، وہ ناقابل بیان ہے، لیکن مثال دے کر سمجھا رہا ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ جس طرح گلاب کی پنکھڑی بہت نرم ملائم ہوتی ہے، اسی طرح سے اس کے محبوب کے لب بھی بہت نرم اور ملائم ہیں۔ نزاکت میں یہ تشبیہ بیان کی گئی ہے، یہاں ایک صنعت استعمال ہوئی ہے، تشبیہ، یعنی جب کسی چیز کو کسی چیز سے مشابہ قرار دیا جائے تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ محبوب کے لب کو گلاب کی پنکھڑی سے نرمی و ملائمت اور نزاکت میں مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے اس شعر میں جو شعری صنعت ہے وہ تشبیہ استعمال ہوئی ہے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے میں اس کے در پہ جا رہا ہوں، کس کے در پہ؟ جس سے اسے عشق ہے۔ اب عشق کس سے ہو سکتا ہے؟ عشق مجازی بھی ہو سکتا ہے، کوئی محبوب ہوگا، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوگا لیکن وہ ملتا نہیں ہوگا، بھگا دیتا ہوگا، اس سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہوگی، اور نہ ملنے سے اس کی شاعر کی حالت مضطرب ہو گئی ہے، بے چین ہو گئی ہے، پریشان کن ہو گئی ہے۔ اور یہ عشق کسی اور سے بھی ہو سکتا ہے، یہ عشق خدا بھی ہو سکتا ہے کہ بار بار اس کے در پہ جا رہا ہوں، بار بار مسجد میں جا رہا ہوں، دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے، ابھی ایک نماز پڑھ کے آیا ہوں پھر دوسری نماز کے لیے دل لگا ہوا ہے۔ تو گویا عشق میں جب کسی کا دل کسی سے لگ جاتا ہے تو وہ اس کے تئیں اتنا زیادہ منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ بار بار اس کا دل کرتا ہے کہ اس کے در پہ جائے اور ملاقات کی کوئی سبیل نکلے، کوئی راستہ نکلے۔ شاعر کی بھی یہی کیفیت ہے، اس کو بھی کسی سے عشق ہے، اور لیکن یہاں نہیں بتایا کہ کس سے عشق ہے، وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ شعر کی یہی آفاقیت ہے کہ جو پڑھے اسی کا اپنا حال معلوم ہونے لگے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، میری حالت بے چین ہو رہی ہے، مضطرب ہو رہی ہے، اسی لیے اس کے در پہ بار بار جا رہا ہوں تاکہ اس کی باریابی نصیب ہو، اس سے ملاقات ہو اور میرا دل ہلکا ہو۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں اپنے محبوب کے بارے میں کہ اس کا محبوب ملتا بھی نہیں ہے، اور اگر میں باہر سے آواز بھی لگاتا ہوں، اس کو بلانے کے لیے کسی دربان سے بات بھی کرتا ہوں تو اندر ہی سے کہتا ہے
اسی یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، یعنی اسی پریشان حال کی ہے، اسی عاشق کی ہے جس کو چین نہیں ہے، وہ بار بار چلا آ رہا ہے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی ہے۔ شاعر کا محبوب شاعر کی آواز سن کر کہہ رہا ہے یہ آواز تو اسی عاشق کی ہے جو خانہ خراب ہے، جو پریشان حال ہے۔ اب آخری شعر دیکھیے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں، شاعر نے یہاں بھی اپنے محبوب کے لیے بات کہی ہے کہ ان نیم باز کہتے ہیں ادھکھلی آنکھیں، ایسی آنکھیں جو ادھکھلی ہیں، یعنی ادھکھلی آنکھوں میں، نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ جس طرح سے ایک آدمی شراب پی کر مخمور ہو جاتا ہے، اس کی جو کیفیت ہو جاتی ہے، جھومنے لگتا ہے اور جاذب نظر بھی ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اس کے محبوب کی بھی کیفیت ہے۔ حالانکہ اس کے محبوب نے شراب نہیں پی ہے، لیکن پھر بھی اس پر جو کیفیت طاری ہے وہ شراب والی کیفیت ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو مستی ہے وہ کیسی ہے؟ وہ شراب کی مستی والی کیفیت اس کی آنکھوں میں نظر آ رہی ہے۔ یہاں بھی شاعر نے اس میں تشبیہ استعمال کی ہے۔ تو غزل یہ جو آپ نے پڑھی ہے، غزل کے ایک معنی ہوتے ہیں عورتوں کی باتیں کرنا، محبوب کی باتیں کرنا۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ غزل میں صرف عورتوں کی اور محبوب کی باتیں کی جائیں، لیکن یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ اور اس غزل میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے کئی اشعار محبوب سے اور عورتوں سے متعلق ہیں، جیسے مقطع ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ دوسرا شعر نازکی اس کے لب پہ کہہ گئی ہے پنکھڑی گلاب کی سی، یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ بلکہ پہلے شعر کو چھوڑ کے بقیہ تمام اشعار جو ہیں وہ اس کے محبوب سے متعلق ہیں۔ تو گویا غزل کا جو لغوی معنی ہے کہ محبوب کی باتیں کرنا یا محبوب سے باتیں کرنا، وہ اس غزل پر پوری طرح منطبق آ رہا ہے۔ تو یہ تھی غزل جس کی تشریح آپ سمجھ گئے۔ آپ نے اتنی خوبصورت سی غزل پڑھی، خوبصورت سے اشعار تھے، اور اس غزل کے خالق تھے میر تقی میر۔ تو کیوں نہ آئیے ہم میر تقی میر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ میر تقی میر 1722 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی ولادت آگرہ میں ہوئی تھی۔ بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دلی میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے۔ لیکن دلی کی زندگی میں جب انتشار پیدا ہوا تو میر تلاش معاش میں لکھنؤ چلے گئے اور اس کے بعد اپنی بقیہ زندگی لکھنؤ میں ہی گزاری اور انتقال ان کا لکھنؤ میں ہوا۔ گویا میر آگرہ میں پیدا ہوئے، دلی میں رہے اور آخر عمر میں لکھنؤ چلے گئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ میر کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اردو غزل کے بہت بڑے شاعر ہیں، بلکہ ان کو اردو غزل کا امام کہا جاتا ہے۔ میر اپنی غزلوں میں سادہ اور عام فہم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ میر اپنی غزلوں میں جو سوز و گداز کی کیفیات پیدا کرتے ہیں ان میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میر نے غزلوں کے علاوہ شاعری کی دوسری اصناف میں بھی طبع آزمائی کی ہے اور اس میں بھی خوب جوہر دکھائے ہیں۔ مثلا ان کی مثنویاں جو ہیں بہار عشق، شعلہ عشق و دریائے عشق، ان کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ فارسی میں اردو شعراء کا ایک تذکرہ بھی نکات الشعراء کے نام سے میر نے لکھا ہے، اور اپنی خود نوشت، اپنی آپ بیتی فارسی زبان میں ذکر میر کے نام سے میر تقی میر نے لکھی ہے، جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ تو گویا یہ جو غزل تھی، یہ غزل اردو کے معروف و مشہور شاعر میر تقی میر کی تھی، جنہیں خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے اور غزلوں کا امام بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ غزل شاعری کی وہ صنف ہے جس کا کوئی مرکزی خیال نہیں ہوتا اور جس کا نہ ہی کوئی خلاصہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو اسباق آپ کے سامنے پیش کیے، حمد اور نیکی اور بدی، اس کا ہم نے مرکزی خیال بھی پیش کیا تھا اور خلاصہ بھی پیش کیا تھا، کیونکہ وہ نظم تھی۔ نظموں کا مرکزی خیال اور خلاصہ ہوتا ہے، غزل کا کوئی مرکزی خیال اور خلاصہ نہیں ہوتا، بلکہ غزل کے تمام اشعار الگ الگ موضوعات پر محیط ہوتے ہیں، اس لیے نہ تو ان کا خلاصہ بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی غزل کا کوئی مرکزی خیال ہو سکتا ہے۔ اب آئیے اس سبق کے سوال جواب کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اور اس دنیا کے تمام مخلوق کو عارضی بنایا ہے، فانی بنایا ہے۔
ایک دن یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے انسانی زندگی کی حقیقت بس ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ جس طرح پانی کا بلبلہ چند سیکنڈ کے لیے رہتا ہے اور پھر وہ فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہی اس کی حقیقت ہے۔ دوسرا سوال ہے، بے چینی کے عالم میں شاعر پر کیا بیت رہی ہے؟ شاعر نے اپنے آپ کو عاشق کے طور پر پیش کیا ہے اور اسے اس کے محبوب سے باریابی نہیں ہو رہی ہے، اس کے محبوب سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے محبوب کے گھر پر، اس کے در پر بار بار جاتا ہے، کیونکہ اس کی جو کیفیت ہے وہ بہت بے چین ہے۔ کیونکہ محبوب کا دیدار نہیں ہوا ہے، اس لیے عاشق بے چین ہے اور اضطراب کے عالم میں وہ محبوب کے گھر کے بار بار چکر لگا رہا ہے۔ تیسرا سوال ہے، شعر میں خانہ خراب کسے کہا گیا ہے؟ تو اس شعر میں جو بولا کہا یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، اس میں خانہ خراب سے مراد عاشق ہے، یعنی وہ شخص جو محبوب کا عاشق ہے اور پریشان حال ہے۔ خانہ خراب کے معنی ہے پریشان حال، جس کا گھر برباد ہو گیا ہو۔ تو عاشق بھی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنے گھر بار سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ پریشان حال ہوتا ہے۔ اسی لیے اس شعر میں خانہ خراب سے مراد عاشق ہے، شاعر نے عاشق کو خانہ خراب کہا ہے۔ سوال جواب سے پہلے غور کیجئے کہ عنوان کے تحت اس سبق میں کچھ باتیں پیش کی گئی ہیں، آئیے ان کو پڑھتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ یہ بات میں نے شروع میں غزل کی شناخت میں بتا چکا ہوں۔ تیز دھوپ میں ریگستان کو دیکھیں تو کچھ دوری پر پانی چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ دراصل ریت ہی ہوتی ہے، پانی ہونے کا صرف دھوکہ ہوتا ہے، اسی کو سراب کہتے ہیں اور اسی وجہ سے سراب کے ایک معنی دھوکہ ہے۔ غزل کی تشریح کے وقت یہ بات سامنے آ چکی ہے۔ غزل کے دوسرے شعر میں ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی جیسا بتایا گیا ہے، اسے تشبیہ کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دینا۔ یہ شاعری کی ایک صنعت ہے جسے شاعر نے اس شعر میں استعمال کیا ہے۔ عملی کام، آپ جانتے ہیں کسی چیز، آدمی یا جگہ کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ میر کی غزل میں جتنے اسموں کا استعمال ہوا ہے ان کی ایک فہرست بنائیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ میر کی غزل میں کتنے اسما یعنی کتنے اسم آئے ہیں، جیسے حباب، نمائش، سراب، لب، پنکھڑی، گلاب، در اور اسی طرح خانہ، آنکھیں اور شراب۔ یہ تمام الفاظ کیا ہیں؟ اسم ہیں۔ یہ تمام الفاظ اسم ہیں جو کسی چیز کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے حباب آپ جانتے ہی ہیں، سراب، لب، پنکھڑی، گلاب، در اور اسی طرح خانہ اور آنکھیں، شراب، یہ تمام کے تمام اسم ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔